الدین الخالص. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. سورہ مزمل کی یہی وہ آیات ہیں جن کے تعلق سے ہم نے گزشتہ خطبہ میں رات کی نماز کی اہمیت و فضیلت، اس کا جو ثواب، اس کی ترغیب تعلق سے کچھ باتیں بیان کی تھیں. رات کی نماز جسے حدیثوں میں صلاۃ اللیل، قیام اللیل، اسی طرح تہجد بھی کہا گیا، یہ سب رات کی نماز کے نام ہیں. جو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر فجر کی طلوع ہونے سے پہلے تک، عشاء کی نماز ہم جب پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد سے لے کر فجر کی طلوع ہونے سے پہلے تک، صبح ہونے سے پہلے تک جو بھی نماز ہم رات میں پڑھتے ہیں، ان سب کو صلاۃ اللیل و قیام اللیل کہا جاتا ہے. اور جب یہی نماز ہم رمضان المبارک میں پڑھتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد تو اسے ہم تراویح کہتے ہیں. تراویح کا لفظ حقیقت میں حدیث کے اندر نہیں ہے، لیکن علماء نے اس کو تراویح کہا ہے. بعد میں اس رات کی، رمضان کی رات کی اس نماز کو بعد میں تراویح کہا جانے لگا. اور تراویح کہنا، یہ بہت سارے ایسے ہمارے ہاں ہیں نا سمجھ جو کہتے ہیں تراویح کہنا بدعت ہے، حالانکہ سراسر جہالت ہے. عام طور پر علماء نے اپنی حدیث کی کتابوں میں، حدیث کی شرح کی کتابوں میں تراویح، صلاۃ التراویح کہا ہے رات کی، رمضان کی رات کی نماز کو. اور یہ پوری نماز، رات کی پوری نماز، چاہے وہ پہلے پہر میں پڑھی جائے یا آخر پہر میں پڑھی جائے یا آدھی رات کو پڑھی جائے، سب ایک طرح کی نماز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اوقات میں نماز پڑھی ہے، رات میں تمام اوقات میں نماز پڑھی ہے. کبھی آپ اول شب میں کچھ رکعتیں پڑھ لیتے تھے، سو جاتے تھے، پھر آخری شب میں اٹھتے تھے تو پھر کچھ رکعتیں پڑھتے تھے، ایسے بھی آپ نے پڑھی ہے. پہلی شب میں بھی آپ نے پوری پڑھی ہے، درمیانی رات میں بھی پوری پڑھی ہے، اور آخر رات میں بھی پوری پڑھی ہے. اور ان نمازوں میں آپ کی جو سنت ہے کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے. آج ہم ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کریں گے جس میں صاف طور پر ہے کہ آپ رات میں کتنی نمازیں، کتنی رکعتیں پڑھتے تھے. لیکن یہ نماز کتنی اہم ہے. سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن مسعود کی اس حدیث پر غور کیجیے. یہ حدیث عام طور پر موقوفاً مروی ہے، یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود کے اپنے کلام کے طور پر. لیکن حقیقت میں صحابی جب ایسی کوئی بات کہتے ہیں جس کا تعلق غیب سے ہوتا ہے، یا ایسی بات ہوتی ہے جو آدمی خود نہیں جان سکتا، سمجھ سکتا ہے، تو اس حدیث کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ مرفوع ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات ہے. کیونکہ صحابی، کوئی بھی صحابی، اور اس کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ غیب کے سلسلے میں یا جنت و جہنم کے سلسلے میں یا ایسے سلسلے میں جس کو آدمی اپنے عقل سے نہیں جان سکتا ہے، صحابی اگر کوئی بات کہتا ہے تو وہ اپنی طرف سے نہیں کہتا ہے. صحابی خود کہتے ہیں تو وہ اپنی طرف سے نہیں کہتے ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی وقت میں انہوں نے ضرور سنا ہے، شریعت سے کہیں سے جانا ہے، آپ نے اس کو بتلایا ہے، تو وہ اس کو بیان کرنے کا ان کا الگ طریقہ ہے. اور اسی لیے ایسی حدیثوں کا متفق علیہ طور پر محدثین کے ہاں یہ حکم ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی حدیث. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین دو آدمیوں کو دیکھ کر ہنستے. صفت اللہ کی ہنسنا بھی، لیکن اس کا ہنسنا کیسے، یہ صرف اسی کا ہے. اللہ کی صفات کے بارے میں یہ ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ جو صفت آپ کے حدیث اور قرآن میں بیان کی گئی ہے، پکڑنا، ہنسنا، آپ اللہ کا ہاتھ، یہ سب صفتیں، اس طرح بہت ساری صفات ہیں جو قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے. یہ سب صفات اس کے لیے ثابت ہیں، لیکن کیسی ہیں؟ انسان جیسی نہیں ہے. انسان جیسی نہیں ہے، اس لیے کہ انسان کمزور ہے، انسان کے اندر عیب ہے، انسان کے اندر نقص ہے. اللہ کے اندر یہ ساری چیز نہیں ہے. سبحانہ وتعالی عما یصفون، وہ پاک ہے تمام عیب اور نقائص سے جو انسان اور مخلوقات کے اندر ہیں. اس لیے اس نے جو صفات بیان کی ہیں، یہ صفات اس کے لیے ثابت ہیں، لیکن کیسی ہیں یہ کوئی نہیں جانتا. اس لیے کہ اللہ کی ذات کو کسی نے دیکھا ہے، اللہ کی ذات کو کسی نے دیکھا ہے، اس لیے اس کی صفات بھی، اس کی حقیقت کیسی ہے یہ صفات، یہ صرف اللہ کو معلوم ہے، کوئی نہیں جانتا. تو کہا کہ اللہ رب العالمین دو آدمیوں کو دیکھ کر ہنستا ہے. ایک آدمی وہ جو
جاڑے کی سرد ترین رات میں اپنا لحاف، اپنی چادر، اپنا بستر چھوڑ کر اللہ کے دربار میں کھڑا ہوتا ہے. اس کے گھر والے سوئے ہوتے ہیں، اس کے پڑوس والے سوئے ہوتے ہیں، کسی کی نیند کا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. وہ اپنی نیند توڑ کر، اپنا لحاف، اپنا بستر چھوڑ کر اللہ کے دربار میں کھڑا ہوتا ہے، قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، مانگتا ہے، اپنے گناہوں پر روتا ہے. اللہ رب العالمین اس کو دیکھ کر ہنستا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے ملائکتی، میرے فرشتوں بتلاؤ کون سی چیز ہے جس نے اس سے اس کا بستر چھین لیا؟ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے اس کو سردی نہیں لگ رہی ہے؟ سب تو سردی میں لحاف اوڑھ کر سو رہے ہیں، سب تو سردی میں اپنے بستر کے اندر چھپے ہوئے ہیں، لیکن اس نے اپنا سب کے درمیان، سب سونے والوں کے درمیان اس نے اپنا بستر چھوڑا، اپنا لحاف چھوڑا، اپنی چادر چھوڑی اور کھڑا ہو کر میرے دربار میں میرے آگے سر سجود ہے، رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے. کون سی چیز ہے وہ؟ فرشتے کہتے ہیں رجاء من رحمتک وشفقۃ من عذابک، اے رب العالمین اس کو تیری رحمت و کرم کا، تیرے فضل و عنایات کی سے امید ہے، اس امید میں لگا ہوا ہے کہ اس کے ذریعے تجھ کو راضی کر لے، تجھ کو خوش کر لے، اپنے گناہوں کو معاف کرا لے اور تیری رحمتوں کو حاصل کر لے. اور اسے امید ہے کہ تو اسے ضرور نوازے گا، اپنے رحم و کرم سے ضرور اسے عطا کرے گا، اس کی پریشانیوں کو ضرور دور کرے گا. اس امید میں وہ رات میں جاگ رہا ہے اپنے گرم بستر کو چھوڑ کر، اور وہ شفقۃ من عذابک، اور اس لیے بھی کہ اسے تیرے عذاب کا ڈر ہے. ایک طرف امید بھی ہے اور دوسری طرف عذاب کا ڈر بھی ہے. یہ خوف بھی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے گناہوں کی وجہ سے اس دنیا ہی میں میری پکڑ ہو جائے، اس دنیا ہی میں میرے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، اور ایسا نہ ہو کہ گناہوں کی پاداش میں اس دنیا میں جا کر اپنے رب کے عذاب کو جھیلنا پڑے. دونوں طرح کی بات ہے اس کے اندر. تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ملائکتی لأشہدنکم، اے میرے فرشتوں میں تم سب کو گواہ بناتا ہوں. گواہ بناتا ہے فرشتوں کو. غور کرو اس بندے کی خوش قسمتی پر، رات میں اس نمازی کی خوش قسمتی پر کہ فرشتوں کے درمیان اللہ رب العالمین اس کی نیکی کا اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے فرشتوں گواہ رہو، میں نے جو امید کی تھی اسے عطا کر دیا، جو اس نے امید مجھ سے لگائی تھی میں نے اسے عطا کیا، اس کو دے دیا، اور جس چیز کا اسے خوف ہے اس خوف سے اسے محفوظ کر دیا. دنیا ہی میں اس کے لیے بشارت، ابھی دنیا ہی میں ہے، نماز پڑھ رہا ہے، دنیا ہی میں ہے. یہی اللہ رب العالمین اس کو یہ بشارت دے رہا ہے فرشتوں کو گواہ بنا کر کہ میرے فرشتوں گواہ رہو کہ میں نے اس کے لیے لکھ دیا کہ اس کو جس بات کی، جن چیزوں کی امید ہے اسے دیا جائے گا، اور جس بات کا اسے خوف ہے اس سے اسے محفوظ کر دیا جائے گا. ایسے بندے پر اللہ رب العالمین ہنستا ہے. کیوں؟ خوش ہو کر اس کے عمل سے. تعجب اس لیے ہوتا ہے کہ تمام لوگ تو سو رہے ہیں، سب تو اپنے گرم بستر کے اندر ہیں، لیکن اس نے کیوں اپنے گرم بستر کو چھوڑا ہے؟ اللہ رب العالمین کے دربار میں اس سردی کے زمانے میں بھی کھڑا ہوا ہے. اور ایک دوسرا آدمی جس پر اللہ رب العالمین ہنستا ہے کہا وہ ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے. غور کرو کہ رات میں نماز کا کیا مقام ہے. نبی کریم صحیح مسلم بخاری کی حدیث ہے، صحیحین کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ غالباً راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب آدمی سوتا ہے، آدمی جب اپنے بستر پر رات میں سوتا ہے تو شیطان اس کے سر پر، یعقد الشیطان علی رأس احدکم اذا هو نام 3 عقد، شیطان اس کے سر پر 3 گانٹھ باندھتا ہے. شیطان اس کے سر پر 3 گانٹھ باندھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ علیک لیل طویل، کہتا ہے یہ کہ سو جاؤ، ابھی تو رات بہت لمبی ہے، ابھی بیدار ہونے کا ٹائم نہیں ہوا ہے، ابھی اٹھنے کا وقت نہیں ہوا ہے، سو جاؤ، رات تو بہت لمبی ہے، ابھی رات جب پوری ہوگی تب اٹھنے کا وقت ہوگا. آپ فرماتے ہیں کہ 3 شیطان کے 3 بندھن اس کے اوپر لگے ہوتے ہیں. کہا کہ اس کے بعد اگر آدمی رات میں جاگا، اٹھ گیا، اللہ کا ذکر کیا، دعائیں پڑھی، قرآن پڑھا، تو ایک بندھن اس کا کھل جاتا ہے، اس کا ایک بندھن کھل جاتا ہے. اور فرمایا کہ وَإِذَا تَوَضَّأَ، اور جب اگر بستر سے نکل کھڑا ہو اور وضو کرے
بستر سے نکل کھڑا ہو وضو کرے تو دوسرا بندھن کھلتا ہے، اور اگر کھڑے ہو کر جتنی اللہ اسے توفیق دے، 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت جتنی بھی اللہ رب العالمین اسے توفیق دے، نماز پڑھ لیتا ہے تو تینوں بندھن کھل جاتا ہے۔ نماز پڑھے، فجر کی نماز جماعت سے ادا کرے تو اس کے تینوں بندھن کھل جاتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْس، کہا کہ جب صبح بیدار ہوتا ہے اور صبح ہوتی ہے اس کی تو کیا ہوتا ہے نشیط ہوتا ہے، پورا چاق چوبند ہوتا ہے، طیب النفس پاکیزہ نفس ہوتا ہے، پاکیزہ نفس ہوتا ہے، سستی اس کے اندر نہیں ہوتی۔ لیکن اگر یہ نہ کرے، شیطان کو اپنے اوپر غالب رکھے، شیطان اس کے اوپر حاوی رہے، شیطان ہی کے چنگل میں وہ پوری رات گزار دے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ فَأَصْبَحَ كَسْلَانَ خَبِيثَ النَّفْس، ایسا آدمی جب صبح ہوتی ہے تو سست ہوتا ہے، سستی چھائی رہتی ہے اس کے اوپر، شیطان غالب رہتا ہے اس کے اوپر، اور خبیث النفس ہوتا ہے۔ غور کیجئے دوسرا لفظ کیا ہے، خبیث النفس ہوتا ہے، اس کی شہوات، اس کی نفسانیت، اس کی اپنی خواہش اس کے اوپر غالب رہتی ہے۔ مسلمان دونوں ہیں، لیکن دونوں کا فرق کیا ہے؟ رات کی عبادت سے فرق پڑا، فجر کی نماز کو ادا کرنے سے فرق پڑا ہے کہ صبح اٹھتا ہے تو وہ نشیط ہوتا ہے، سستی اس کے اندر نہیں ہوتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ اللہ کی عنایت ہوتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے اسے ملتا ہے، چاہے مرد ہو عورت، چاہے مرد ہو کہ عورت، سب کے لیے اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ اگر صبح اس نے جلدی کی، اللہ کو یاد کیا صبح اٹھ کر، رات میں اٹھ کر، تو اس کے اوپر شیطان کا غلبہ نہیں ہوتا ہے، خبیث النفس نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے رحمت اس کے اوپر ہوتی ہے، اور اس کا دن نہایت کامیاب اور طیب النفس ہوتا ہے۔ یہ غور کیجیے، یہ فضیلت ہے رات کی عبادت، اور خاص طور پر فجر طلوع ہونے سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، اس وقت کی عبادت کا خاص طور پر یہ ہے۔ اور آئیے وہ حدیث اب ہم آپ کو سناتے ہیں جس سے معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی کی رات کیسے گزرتی تھی، رات میں کس طرح آپ عبادت کرتے تھے۔ مکے کا دور گزر جانے دیجیے، میں پچھلے خطبے میں ذکر کیا تھا کہ یہ آیتیں یا ایھا المزمل سورہ مزمل کی آیتیں مکے میں نازل ہوئی تھیں، اور شروع میں جب نازل ہوئی تھی تو رات کی نماز فرض تھی مسلمانوں کے اوپر، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو نفل کر دیا، آخر کی آیت، اسی سورہ کی آخری جو آیت نازل ہوئی تو مسلمانوں پر سے نفل کیا گیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر رات کی نماز نہیں چھوڑی ہے، بلکہ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ سفر کی بھی حالت میں اگر اطمینان ہوتا تھا تو آپ رات میں نماز پڑھتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے حدیث، یہ حدیث صحیح بخاری مسلم اور دوسری کتابوں میں ہے، کہیں مختصر ہے کہیں زیادہ تفصیل سے ہے۔ امام مروزی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی مشہور کتاب ہے صلاۃ اللیل پر، رات کے قیام پر پوری مکمل نماز ہے، رات میں عشاء کی نماز کے بعد جو بھی نماز ہم پڑھتے ہیں، صلاۃ اللیل، وطر، اس پر مکمل کتاب ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے اس حدیث کو اپنی سند کے ساتھ تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات عشاء کی نماز کے بعد میرے والد عباس نے مجھ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، بہت چھوٹے تھے اس وقت عبداللہ بن عباس رضی اللہ، 10 سال 11 سال کے رہے ہوں گے، سن 68 ہجری میں تو ان کا انتقال ہوا، اس لیے اس موقع پر چھوٹے ہی تھے وہ۔ کہتے ہیں کہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، آپ اس دن حضرت ام حبیبہ کے پاس تھے، حضرت عبداللہ بن عباس کی پھوپھی۔ کہتے ہیں کہ میں گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کام تھا وہ بات کی آپ سے، اس کے بعد آپ نے مجھ سے کہا کہ عبداللہ بہتر ہوتا ہے کہ رات ہوگی تم میرے گھر میں سو جاؤ۔ کہتے ہیں کمرہ بہت چھوٹا، بستر ایک، میں نے کہا اللہ کے رسول میں کہاں سوؤں گا؟ تو کہا کہ نہیں اسی میں سو جاؤ گے۔ فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہ عشاء کی نماز کے بعد جب میری بات ہو گئی تو آپ اپنے بستر پر لیٹ گئے، ایک تکیہ تھا، ایک تکیے پر دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حبیبہ سوئی، کا چوڑائی کی طرف، تکیہ کے چوڑائی کی طرف میں نے اپنا سر رکھا، یعنی تکیہ ایسے رکھا ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حبیبہ ایسے سوئے تھے، اور سر کی طرف تکیہ کے چوڑائی کی طرف اس طرف جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عباس صلی اللہ عنہ سر رکھ کر سوئے۔ کہا کہ جب کچھ رات گزر گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، اٹھے آپ، اٹھ کر آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، اللہ کا ذکر کیا، اور اس کے بعد یہ آیات پڑھی، سورہ آل عمران کے آخر کی 5 آیتیں پڑھی
ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، کہا یہاں سے 5 آیتیں آپ نے پڑھی، اس کے بعد پھر آپ دوبارہ سو گئے۔ اسی سے محدثین نے استدلال کیا ہے کہ آدمی کو رات میں غافل نہیں سونا چاہیے، اس لیے کہ اسے بھی معلوم نہیں کہ صبح اس کی ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی اور آپ نے سکھایا ہے کہ آدمی کو وضو کر کے سونا چاہیے اور دعائیں پڑھ کر ذکر کر کے سونا چاہیے۔ اور اسی سے اس حدیث سے حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث سے اصلاح کیا ہے کہ آدمی نماز جب بھی پڑھے، لیکن جب بھی رات میں نیند کھلے تو اس کا اہتمام کرے کہ کچھ نہ کچھ اس کی زبان سے دعا، قرآن کی آیتیں کچھ نہ کچھ ضرور ادا ہوں، تاکہ یہ نہ ہو کہ رات میں وہ اللہ سے بالکل غافل ہو۔ کہا کہ پڑھنے کے بعد پھر آپ دوبارہ سو گئے، پھر آپ کی نیند کھلی تو آپ اٹھے، اور اٹھنے کے بعد پھر یہی کہا کہ اٹھنے کے بعد اپنی آنکھوں سے نیند کو دور کیا اور یہی 5 آیتیں پھر پڑھی آپ نے۔ ان 5 آیتوں کو پڑھنے کے بعد آپ کھڑے ہوئے، کہا کہ ایک مشکیزے میں، چمڑے کے مشکیزے میں پانی رکھا ہوا تھا، اس سے پانی نکالا، پورا وضو کیا، وضو کرنے کے بعد جو چادر آپ کی تھی اس کو آپ نے اوڑھا اور پھر نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ کہتے ہیں یہ میں سویا سویا دیکھتا رہا، غور کیجئے 10 سال 11 سال کے رہے ہوں گے، لیکن شوق، دین کا شوق، دین کو جاننے کا شوق، نبی کی سنت کو جاننے کا شوق، بچپن ہی سے جو تعلیم ان کو ملتی تھی اسی تعلیم کا اثر، بچپن سے جو تعلیم ملتی تھی اس تعلیم کا اثر تھا، ورنہ اتنے بڑے بچے ہمارے کیا جانے۔ کہا کہ میری جب آپ اٹھے تو جب بھی اٹھتے تھے میں برابر دیکھتا تھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، میں برابر دیکھتا تھا آپ کیا کر رہے ہیں۔ اور ایک حدیث میں تو یہ بھی ہے کہ انہوں نے جب وہ گئے عشاء کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو انہوں نے کہا، خود ہی کہا کہ اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ آج کی رات آپ کے ہاں سوں تاکہ آج آپ کے رات کا جو معمول ہے وہ میں خود دیکھوں۔ شوق، کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ رات میں آپ کے ہاں سوں میں، اور چونکہ ان کی آپ کی زوج محترمہ حضرت حبیبہ ان کی پھوپھی تھی اس لیے اپنے گھر کے طور پر وہ سو سکتے تھے، اسی لیے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں یہی سوؤں تاکہ دیکھوں کہ آپ کا رات میں کیا معمول ہے۔ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہ جب آپ کھڑے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے تو میں بھی کھڑا ہوا، اور جس طرح آپ نے مسواک کیا تھا، وضو کیا تھا، اسی طرح میں نے بھی کیا، اور اس کے بعد میں آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ چھوٹے ہونے کی وجہ سے معلوم نہیں تھا کہ اکیلے کہاں کھڑے ہوں، اکیلا جب آدمی ہو مقتدی تو کس طرف کھڑے ہو۔ کہا کہ میں آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کے بعد مجھ کو پکڑ کر، کچھ روایتوں میں ہے کہ کان پکڑا اور کان رگڑا، اس کے بعد پھر دائیں طرف کر دیا۔ گویا جب 2 آدمی ہو جماعت سے پڑھیں تو مقتدی کہاں کدھر کھڑا ہوگا؟ دائیں طرف۔ اسی سے استدلال کیا گیا کہ جب دو آدمی ہو جماعت سے نماز پڑھ رہے ہو تو مقتدی دائیں طرف کھڑا ہوگا۔ اس کے بعد کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لمبی نماز پڑھی۔ کتنی لمبی آپ نماز پڑھتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث پر غور کیجئے، کہتے ہیں میں نے ایک بار سوچا کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی لمبی نماز پڑھتے ہیں۔ کہا اتنی لمبی قرات کی کہ میں اس کو سوچ نہیں سکتا تھا، اور میرے دل میں کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ لگ گیا تھا۔ آپ نے پوری سورہ بقرہ پڑھی، کہا کہ جب سورہ بقرہ آپ نے شروع کی تو میں سوچتا رہا کہ 100 آیتیں پڑھ لیں گے۔ جب پورا پارہ ختم ہو گیا، جب آیت الکرسی پڑھنے لگے تو میں نے سوچا کہ کچھ اور پڑھ لیں گے، یہاں تک کہ آپ نے کہا، کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ آپ نے سورہ بقرہ 1 رکعت کے اندر آپ نے پوری پڑھی، جس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ میرے دل میں برا خیال آنے لگا، یعنی یہ میں سوچنے لگا کہ اب میں نہیں ساتھ دے سکتا، نماز چھوڑ کر ہٹ جاؤں۔ تو کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی اس رات میں نے دیکھا آپ نے 13 رکعتیں پڑھی۔ میرے بھائیو، ہم لوگ کہتے ہیں کہ رات کی نماز تراویح اور رات کی نماز 11 رکعت ہے، 8 رکعت رات کی نماز اور 3 رکعت وتر، لیکن کہتے ہیں وہ کہ 13 رکعت پڑھی، اس لیے کہ اس کے ساتھ ایک اور سنت ہے جو ہمیں معلوم ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت مبارکہ تھی کہ آپ اصل 11 رکعتیں پڑھنے سے پہلے 2 رکعت 2 ہلکی رکعتیں پڑھتے تھے، کبھی آپ پڑھتے تھے کبھی نہیں پڑھتے تھے۔ یہ ابتدائی 2 رکعتیں ہوتی تھی تاکہ نشاط آ جائے، تاکہ نماز کی طرف ذہن آ جائے، تاکہ یہ اصل جو نماز ہے اس کی طرف رجحان پیدا ہو۔ اسی کو ملا کر انہوں نے کہا کہ 13 رکعتیں پڑھی، 2 ہلکی رکعتیں پڑھی۔ یہ اس کا بہت ساری حدیثوں میں ذکر ہے۔ پہلے آپ 2 ہلکی رکعتیں پڑھتے تھے، اس کے بعد آپ 8 رکعتیں صلاۃ اللیل پڑھتے تھے، اور پھر 3 رکعت آپ وتر پڑھتے تھے، 11 رکعتیں عام طور پر جو رات کی نماز میں آپ پڑھا کرتے تھے۔
کہتے ہیں کہ یہ پڑھنے کے بعد فجر کا وقت ہو گیا، آپ نے اس کے بعد فجر کی 2 رکعت نماز پڑھی اور لیٹ گئے. اور کچھ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ رات کی جب نماز آپ نے 13 رکعت پوری کی تو اس کے بعد آپ کچھ دیر لیٹے، کچھ دیر اس کے بعد لیٹے، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہوئی تو آپ نے اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی. اور اسی بنیاد پر محدثین نے لکھا ہے کہ جو لوگ خاص طور پر جو لوگ رات کی نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے خاص طور پر یہ سنت ہے کہ چاہے نماز پڑھنے کے بعد، رات کی نماز پڑھنے کے بعد دائیں کروٹ لیٹ لے تھوڑا، یا چاہے تو فجر کی 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد، دونوں شکل ہے. چاہے تو فجر کی 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد. عام طور پر ہم یہ جانتے ہیں کہ فجر کی 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد لیٹا جائے. کچھ لوگ کہتے ہیں، شیخ الحدیث صاحب نے بھی لکھا ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اسی کے لیے یہ سنت ہے جو رات کی نماز پڑھے، بلکہ وہ آدمی جو رات کی نماز پڑھنے کا عادی نہیں ہے وہ بھی اگر فجر کی 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد دائیں کروٹ لیٹے تو یہ بھی سنت ہے. اور یہ ایسی سنت ہے جس پر مستقل آپ نے عمل نہیں کیا ہے. کبھی آپ لیٹتے تھے، کبھی نہیں لیٹتے تھے. اسی لیے کسی حدیث میں ہے کہ آپ فجر کی 2 رکعت پڑھنے کے بعد لیٹ گئے، اور کسی حدیث میں ہے کہ آپ نہیں لیٹے. اسی لیے بہت سارے لوگ اس بات کو کہتے ہیں کہ لیٹنا یہ صحیح نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کے بارے میں منقول ہے کہ وہ جس کو دیکھتے تھے کہ فجر کی 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد مسجد میں لیٹا ہے تو اسے کنکڑی سے مارتے تھے، اسے کہتے تھے کہ نہیں یہ کام نہیں ہے. لیکن صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ فجر کی 2 رکعت سنت، اور خاص طور پر اگر گھر میں آدمی سنت پڑھ کر آتا ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، تو اسے 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد داہنے کروٹ 2-3 منٹ لیٹ لینا چاہیے تاکہ وہ سنت ادا ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. رب العالمین ہم سب کو نمازی بنا دے، ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے، ہماری عبادتوں میں صحیح روح جان پیدا کر دے. رب العالمین ہمارے دلوں کو اپنی طرف، اپنی عبادت کی طرف موڑ دے. رب العالمین ہم خطا کار، گناہ گار، سیاہ کار، لیکن تیری رحمتوں کی امید رکھتے ہیں. ہم سب کو معاف فرما دے. ہمارے چھوٹوں کو، ہمارے بڑوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ماؤں کو، سب کو معاف فرما دے. جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما دے. رب العالمین ہم میں سے جو لوگ بھی، جو بھی ایمان والے اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما دے. رب العالمین ہمیں جو بیمار ہیں ان کی بیماری سے شفا کامل عاجل عطا کر. جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور کر دے. جو بے روزگار ہے رب العالمین ان کو روزگار سے کر دے. رب العالمین جو روزگار سے ہیں ان کے روزگار میں برکت عطا کر، حلال رزق عطا کر، ہر قسم کی پریشانیوں سے بچا لے. ہمارے خلاف ہونے والی پوری دنیا میں جو سازشیں ہیں رب العالمین ان سے ہم کو محفوظ فرما دے. جو مکر و فریب کرنے والے ہیں رب العالمین ان کے مکر و فریب کو انہیں کی طرف لوٹا دے. تو ہماری حفاظت فرما. تو رب العالمین تو ہماری حفاظت فرما. تو ہمیں اپنے دین کی طرف لوٹا دے، اپنے دین پر عمل کرنے والا بنا دے. دنیا جب تک زندہ رکھ، اسلام پر قائم رکھ، ایمان کے ساتھ باقی رکھ، اور اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ ہماری زبان پر ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ غفور رحیم.